السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نمبر 4 سورہ النساء ہے اور پارہ نمبر بھی 4 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ آل عمران الحمدللہ کمپلیٹ کی تھی۔ آج سورہ النساء سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ النساء جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، اور جب ہم نے سورہ البقرہ پڑھنا شروع کیا تھا تو تب ہم نے دیکھا تھا کہ مدنی اور مکی سورہ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو مکی سورہ وہ سورہ ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی جس دوران میں مکہ رہے، مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جتنی بھی آیات یا صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی جو ایک خاص پہچان ہوتی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید پر فوکس کیا ہوتا ہے۔ عبادات، معاملات، عائلی زندگی یہ سب باتیں نہیں ہیں، لیکن جب ہم مدنی سورہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جہاں پہ توحید کا ذکر، اس کے ساتھ ساتھ عبادات پر بھی فوکس کیا گیا ہے، ہماری عائلی، معاشرتی، معاشی اور ایون سیاسی زندگی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ تو چونکہ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کے پاس اپنی ایک سیاسی اسلامی جو ریاست تھی، تو اسلامی ریاست میں، اسلامی کسی ملک میں یا علاقے میں جو کسی عوام کو، لوگوں کو ضروریات پیش ہو سکتے ہیں، جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ مدنی سورہ میں ڈسکس کیے ہیں۔ سورہ النساء نام سے ہی چونکہ وہ عورتوں کے بارے میں ہے، النساء عورتوں کی جمع ہے، امرا ایک عورت کو کہتے ہیں، النساء عورتوں کی جمع کو کہتے ہیں، تو یقیناً اس میں عورتوں کے مسائل ہوں گے، عورتوں کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا کیا باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ الذی، رب وہ ہوتا ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں ایک جان ابو البشر آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ آیت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے نہ مومنین کو، نہ کافروں کو، نہ منافقین کو، کسی ایک کیٹیگری کے لوگوں کو نہیں مخاطب کیا، بلکہ سب لوگ، بنی نوع انسان، جتنے بھی آدم کے بچے ہیں، ان سب کو اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس رب کو پہچاننے کے بعد اس سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی سے اس نے ایک تمہاری بیوی بنائی، ایک جوڑا بنایا، یعنی آپ آدم علیہ السلام کی بیوی سیدہ حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس جوڑے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں اس دنیا میں پھیلا دیں۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جو اللہ سے، تساءلون، جس اللہ کا واسطہ دے دے کہ تم دوسروں سے اپنا حق مانگتے ہو، والارحام، اور اپنی قریبی رشتہ داروں کے معاملوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم رقیبہ، تمہارے اوپر سخت کڑی نظر رکھے ہوئے ہے،
گویا اسے تمہارے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، کون میرے بتائے ہوئے رولز کو فالو کرتا ہے اور کون اس سے روگردانی کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جو معاشرتی طبقات ہے، ہمارے معاشرے میں جو ایک انسان کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ لوئر طبقہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب جو ہم نے طبقات بنائے ہوئے ہیں، معاشرتی طبقات، اس کو ختم کر دیا۔ کہاں سے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں۔ اور حدیث بھی کیا کہتی ہے؟ سارے انسان، کوئی اجمی ہے یا کوئی عربی، کوئی گورا ہے یا کوئی کالا، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، سب آدم کے بچے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی فضیلت اور مرتبہ ملے گا تو وہ اس بنیاد پر ملے گا کہ وہ تقوی کتنا اختیار کرتا ہے، یا الناس اتقوا، ڈرو اپنے رب سے، وہ کتنا اللہ کے بتائے ہوئے رولز کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین پر پابندی کروں۔ اور اللہ نے پھر اس آدم سے خلق منہا زوجہا، ایک عورت پیدا کر دی۔ چنانچہ سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت مان لو۔ وہ کیا ہے؟ عورتوں سے ہمیشہ بلائی کا معاملہ کرنا، کیونکہ عورتوں کی خلقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسلی سے کی ہے، اور پسلی کا اوپر کا حصہ ہمیشہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر عورتوں کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہیں گی۔ لہٰذا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نہ وہ ٹوٹیں نہ وہ ویسی کی ویسی رہیں، تاکہ ایک اچھی عائلی زندگی، ایک معاشرتی زندگی وجود میں آئے۔ اس صورت کے آغاز میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی، پھر سب انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور کہا کہ سب ایک سطح پر ہیں انسان ہونے کے ناطے، لہٰذا تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو، اور پھر والارحام، رشتہ داروں کے معاملے میں حسن سلوک کرنا، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت اہم ہے اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، رحم رحمان سے نکلا ہے، اللہ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو فراخ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کرے، اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ رشتہ داروں کو ملانا، ان کو آپس میں جوڑنا، یہ اللہ کے ہاں ایک اچھے سلوک اور ایک عقل مندی کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون تم میں سے اللہ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ چند باتیں موٹی موٹی ذہن میں رکھ لو۔ نمبر 1، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس میں کسی کو ذرا برابر بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرتے رہنا۔ نمبر 3، ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ اور نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ، جو رشتہ دار ہیں یا رشتہ دار نہیں بھی ہیں، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا۔ یہ چند چیزیں تمہیں جنت کا اہل بنا سکتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک مدنی سورہ ہے تو سورت کے شروع میں ہی اللہ نے سارے انسانوں کو برابر کہا، پھر معاشرے میں جو
ایسی چیزیں تھیں جو معاشرے کو خراب کر رہی تھیں، جو ہمارے معاشرتی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی تھی، جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف ہماری توجہ کروائی تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک صحیح معاشرہ قائم ہو سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں، معاشرے میں جو بھی قباحتیں، جو برے طریقے اس زمانے میں چل رہے تھے عرب معاشرے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کی اصلاح کی ہے۔ جیسے کہ آیت نمبر ہم 2 میں دیکھتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نیت خراب ہو جائے تو تم کسی یتیم کے اچھے مال پر اپنی نیت رکھ لو اور اس کے بدلے اس کو کوئی گھٹیا چیز دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم ان کے مال اپنے مال میں ملا جلا کر خود سے کھانے کی کوشش نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اگر تم ایسا کرو گے تو بہت بڑے گناہ کی یہ کام ہوگا، بہت بڑے گناہ کی طرف تم جا رہے ہوگے۔ گویا کہ یتیم کی سرپرستی اور اس کی خیر خواہی، معاشرتی جو برائیاں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو دور کیا اور یتیموں کے حقوق کی طرف توجہ دلوائی اور کہا کہ یتیم کی پرورش بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو تھوڑا سا کھولا، یعنی اتنے قریب۔ گویا یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ عربوں میں یتیموں کے حقوق کئی طرح سے پامال ہو رہے تھے، کئی طرح سے کھائے جا رہے تھے۔ نمبر 1 تو ان کے کوئی جو مال تھے، ان کے مال تو ان کو کوئی یتیموں کو واپس نہیں کر رہا تھا، جس کے ہاتھ میں آ رہا تھا وہ غضب کر رہا تھا، کھا رہا تھا، اور اگر کوئی دے بھی رہا تھا تو نمبر 2 وہ اس کے اچھی چیز کو رکھ کر اس کے بدلے گھٹیا چیز دے کر صرف خانہ پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نمبر 3 جس سے اور کچھ نہیں ہو پاتا تھا وہ اس کی چیزوں کو، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے اس مال کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے معاملات کی طرف ایک اصولی بات بتا دی، وہ کیا ہے؟ ان کے مال ان کو واپس کر دو، ان کے مال کو کھاؤ مت، ہڑپو مت۔ اس طرح سے اگلی آیت نمبر 3 ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ یتیموں کے بارے میں تم حسن سلوک سے کام نہیں لے سکو گے۔ یہاں یتیم بچیوں کی بات ہو رہی ہے، یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو وہ یتیم بچیاں جو جوانی کی عمر میں پہنچ چکی ہیں، جو نکاح کی قابل ہیں، تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے سے ان کی ناانصافی ہوگی، ان کو آپ سیکیور نہیں کر پا رہے ہو بلکہ ان کے ساتھ انسیکیورٹی والی چیزیں ہوں گی، تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، کسی اور سے نکاح کر لو۔ کس سے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، کسی دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہیں۔ مثنی وثلاث ورباع، 2 سے شادی کرنی ہے، 3 سے کرنی، 4 سے نکاح کرنا ہے، تم نکاح کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر یتیم بچیوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ سکتے، مثلاً کسی کے پاس کوئی یتیم بچی پرورش پا رہی ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اب یہ شخص کہتا ہے وہ خود یا وہ ولی بن کے کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح کروا دے، لیکن اس کی نظر اس کے مال پر ہو، اور اگر وہ خود نکاح کر رہا ہے نہ تو اس کی لڑکی کی خوبصورتی میں اس کو کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی کوئی دلی الفت ہے، صرف طمع اور لالچ یہ ہے کہ اس کے ورثے کا مال کہیں اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس طرح کا نکاح کرنا بھی اس لڑکی پر ظلم ہے، کیونکہ سیدنا عائشہ فرماتی ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک یتیم بچی کی پرورش کر رہا تھا، اس نے صرف
اس غرض سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا کہ وہ ایک کھجور کے درخت کی مالکہ تھی، ورنہ اس بچی کے بارے میں اس آدمی کے دل میں نہ کوئی الفت تھی، نہ محبت تھی، نہ اس کی کوئی زیادہ خوبصورتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے نکاح کر لیا تاکہ اس کا مال اس کے ہاتھ میں رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر کسی اور سے شادی کر لو جس سے تمہارا دل کرتا ہے۔ اب اگلی جو آیت اللہ تعالیٰ نے آیت کا جو اگلا حصہ بتایا ہے کہ ما طاب لکم من نساء مثنی و ثلاث و رباع، تم ایک سے زائد عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، وہ 2 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں۔ تعداد جو ازواج ہے، بیویوں کی جو تعداد ہے ایک مسلم کے لیے، وہ 4 سے زائد نہیں ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ غیلان بن اسلمہ ثقفی ثقف قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ جو وہ اسلام لایا تو اس نے اپنی پسند سے 4 عورتوں کو رکھ لیا، باقی سب کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا۔ تو عورتوں کی نکاح میں رکھنے کی کوئی مرد کی زیادہ سے زیادہ کوئی شخص، کوئی مرد اپنے عورت میں اپنے نکاح میں عورتوں کو رکھ سکتا ہے تو وہ 4 ہے۔ اس کی بھی کنڈیشن ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد اور اس کی کچھ رولز سیٹ کیے ہیں۔ ایسے ہی کوئی شخص اٹھے اور نکاح پر نکاح کر لے، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اسی آیت کا اگلا حصہ بتاتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم 4 بیویوں کے درمیان میں حسن سلوک نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرنا تمہیں؟ فَوَاحِدَةٌ، تو ایک کافی ہے، ایک ہی بیوی رکھو تاکہ تم اس کے حقوق، حق مہر، اس کے جو آئلی حقوق ہیں، اس کے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، اس کے اور اس کے بچوں کی نگہداشت کے معاملے میں جو معاملات ہیں، اس کے اور اس تمہاری بیوی کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ جو حسن سلوک والا معاملہ ہے، وہ تم اگر انصاف کے ساتھ سارے معاملات کو انصاف کے ساتھ کر سکتے ہو تو پھر تم ایک سے زائد شادی کر سکتے ہو، وگرنہ ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو، یہ زیادہ بہترین بات ہے۔ کیسے؟ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر اگر کسی کے پاس کوئی کنیز ہے تو وہ صحیح ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ انصاف کی بات ہے، یہ زیادہ بہترین اصول ہے کہ تم ایک ہی بیوی رکھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہیں اور وہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، سب کے ساتھ ایک جیسا ایکول سلوک نہیں کرتا ہے، اور کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ کر لیتا ہے، یا ایک کے ساتھ خوش مزاجی سے رہتا ہے اور کسی ایک کے ساتھ خوش مزاجی سے نہیں رہتا ہے، یا ان کے حقوق ایک جیسے پورے نہیں کر سکتا ہے، کل قیامت کے دن وہ شخص ایسے آئے گا کہ اس کا ایک سائیڈ باڈی کا وہ فالج زدہ ہوگا، لٹکا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے ایک عورت کی طرف تو زیادہ جھکاؤ کر دیا اور دوسری عورتوں کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم انصاف نہ کر پاؤ، تم ان کے نگران تھے، تم ان کے امیر تھے، تم نے ان کے درمیان انصاف والا سلوک نہیں کیا، تم نے ایکول رائٹس نہیں دیے، تو اس انداز سے تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے، تو بہترین بات ہے اللہ تعدلوا فواحدا او ما ملکت ایمانکم، تم ایک ہی بیوی رکھو، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ زیادہ بہترین بات ہے، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بہترین اصول ہے۔ اور اگر نکاح کرو تو نکاح کس طرح سے کرو، کس انداز سے کرو؟ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کے حقوق، کون سے حقوق؟ حق مہر والے حق خوشی سے دے دو، خود ہی خوشی سے دے دو۔ وآتوا النساء صدقاتہن، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے دے دو۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس حق مہر میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔
اب یہاں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں. نمبر 1 حق مہر ہے کیا؟ نمبر 2 حق مہر کتنا ہوگا؟ کوئی انسان کتنا اپنی بیوی کو حق مہر دے گا؟ اور سب سے پہلے حق مہر کیا ہے؟ حق مہر عورت کا حق ہے، اور اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات تو بہت سی ہیں، لیکن وہ کوئی سب عقلی دلائل ہیں، کوئی احادیث کی روح سے نہیں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نبی نے اللہ نے حکم دیا اور نبی نے پریکٹیکلی کر کے بتایا، تو ہمیں کرنا چاہیے. ایک مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے، کیونکہ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مذاہب کی طرح کمتر نہیں سمجھتا، اس کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے. جس شخص کے پاس وہ آ رہی ہے بیاہ کے بعد، وہ بھی اس کی اتنی ہی قدر و منزلت کرے گا جتنا اس کا باپ کیا کرتا تھا. وہ بھی اس کے حقوق، اس کے روپے پیسے کی طرف اتنی ہی توجہ دے گا جتنا اس کے باپ دیا کرتا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنی بیوی کو حق مہر دیے بغیر اور حق مہر مقرر نہیں کرتا، اس کو دیتا نہیں، اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، تو اس نے زنا کا کام کیا. تو حق مہر عورت کا حق ہے، اور یہ ہر مرد کے اوپر ہے، وہ اپنی بیوی کو ادا کرے گا. اب حق مہر کتنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سب سے پہلے اسوہ حسنہ کا نمونہ جو پرسنالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. تو حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حق مہر کتنا رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 اوقیہ چاندی اور 1 نش. پھر خود ہی حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے نش کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا نش سے مراد نصف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 12.5 اوقیہ چاندی یا اس زمانے کے اعتبار سے 500 درہم اپنی بیویوں کو حق مہر دیا تھا. اب یہ موسٹلی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ رکھا. بعض اوقات کچھ بیویوں کے معاملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کم بھی حق مہر دیا ہے، اور کچھ بیویوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حق مہر بھی دیا ہے. لیکن اب اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ کچھ بھی شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے سکتا ہے. چونکہ جو آیت سورج ہے 4 سورت کی جو 2 نمبر آیت ہے، اس میں ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم اپنی بیویوں کو خزانہ بھر کر بھی حق مہر کے طور پر دو تو تم اس سے واپس نہیں لے سکتے ہو. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی پوری جمع پونجی، اپنی پوری کائنات بھی اپنی بیوی کے نام حق مہر کے طور پر دے سکتا ہے، اور جتنا اس کے پاس ہے اس حیثیت سے بھی وہ دے سکتا ہے. اس کا بھی ہمارے پاس بہت زیادہ خوبصورت احادیث میں ثبوت آتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے ایک حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے مطابق سونا حق مہر کے طور پر دیا تھا. اب گٹھلی کتنی بڑی تھی یا کتنی چھوٹی تھی، اس کا وزن کتنا تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک سونا تھا، اور سونا سب سے قیمتی اور مہنگی دھات ہوتی ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو اس کا وزن ہوگا. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو حق مہر دیا جائے کم از کم وہ کوئی قیمت ہو، بالکل ایک کارخانے والی بات نہ ہو، وہ کسی قیمت تک پہنچتی ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت، بہت خوبصورت روایت ملتی ہے ہمیں کہ عورتوں نے حق مہر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر باندھنا شروع کر دیا. تو بہت سے جو ینگ بچے تھے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن حق مہر اتنا زیادہ ہوتا تھا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، وہ ادا نہیں کر پاتے تھے، تو مشکل میں پڑ گئے. چنانچہ وہ فیصلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے کہ دیکھیں عورتیں اپنے حق مہر بہت بڑھا چڑھا کر باندھ رہی ہیں، اور ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے نکاح کرنا، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، کوئی درمیانی راہ نکال لیں، ایک حق مہر مقرر کر دیں تاکہ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. تو حضرت عمر نے خطبہ دیا اور کہا دیکھو عورتوں کے حق میں، عورتوں کو کہا کہ تم حق مہر زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ باندھا کرو،
اگر تم چاہتی ہو تو ایک درمیانہ سا حق مہر باندھ لو۔ اور حضرت عمر نے پھر 400 درہم جو ہے وہ ایک سینکڑ راہ نکالی، 400 درہم کا حق مہر باندھ دیا۔ جب حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے تھے تو وہیں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، عمر تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو خزانہ بھر کے بھی بطور حق مہر دینا چاہو تو دے سکتے ہو، تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معتبر ہو؟ اللہ کے نبی نے تو آج تک یہ بات نہیں کی اور یہ حق مہر کوئی مقرر مدت میں نہیں باندھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے اور کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر اب دوبارہ ممبر پر چڑھے، کہا، لوگوں میں نے جو تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا حق مہر چاہے وہ باندھ سکتا ہے۔ اب آج کے دور میں ہم جو اپنے لیے آسانی کا ایک دروازہ کھول لیا ہے ہم نے اس میں ایک شرعی حق مہر رکھ دیا ہے۔ وہ شرعی حق مہر ایک زمانے تک تو 32 روپے چلتا رہا، پھر اس سے زیادہ رہا تو جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو 1 روپیہ اور 4 سیر گھی اس اعتبار سے جو ہے وہ چلتا رہا سلسلہ۔ اب جو ہے وہ ایک لوگوں نے ابھی بھی بہت سے لوگ ایک مقرر بنیاد ایک خاندان میں ہے کہ اگر کسی خاندان میں 10,000 ہے تو 10,000 چلتا جا رہا ہے، 5,000 ہے تو 5,000 چلتا جا رہا ہے، اور بعض جگہ پر بہت زیادہ حق مہر لاکھوں کروڑوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں جو صرف نکاح نامے پر لکھ دیتے ہیں کہ ہم 2 کروڑ یا 2 لاکھ دیں گے، لیکن وہ آن دا اسپاٹ اسی وقت بیوی کو نہیں دیا جاتا۔ بلکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو ایک عجیب ظلم کی بات ہے کہ اگر بیوی اپنا حق مہر مانگتی ہے تو شوہر اس کو طعنہ دیتا ہے، کیا تم مجھ سے علیحدہ ہونے کی باتیں سوچتے ہو؟ تو جب وہ حق مہر لکھا جاتا ہے تو وہ اس میں شاید یہ ہوتا ہوگا کہ بیوی کو بعد میں دیا جائے گا، تو بعد میں مطلب کب؟ جب کوئی اس سے علیحدگی اختیار کرے گی بیوی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے اگینسٹ ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس بات پر تو ہال جو ہم بک کرواتے ہیں شادی کے لیے اس کے پیسے بھی ایڈوانس میں ہوتے ہیں، کیٹرنگ کے پیسے بھی ایڈوانس میں ہوتے ہیں، بہت مہنگی جیولری اور جو ڈریسز ہیں دلہن کے وہ بھی ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں، جبکہ ان سب کے باوجود بھی نکاح ہو سکتا تھا، لیکن حق مہر کے بغیر نکاح باطل تھا۔ تو ہم نے حق مہر کی طرف توجہ نہیں کی، اور اگر ہم نے کہیں باندھ بھی دیا ہے کسی طور پر تو اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ جو بعد میں کسی بچی کے کسی کام نہیں آتا، اس سے کوئی قیمت نہیں بن پاتی، اس سے وہ کوئی چیز نہیں خرید سکتی ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر تو حق مہر دیا جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر دے دیا جاتا ہے تو کسی ہیلے بہانے سے شوہر یا اس کی فیملی والے اس سے وہ لے لیتے ہیں۔ تو حق مہر جو ہے، تیسری بات اس میں یہ دیکھنی ہے کہ حق مہر کیا روپیہ پیسہ ہی ہوگا؟ تو حق مہر روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی جائیداد، کوئی زمین بھی ہو سکتی ہے، کوئی سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی شخص کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن سب سے خوبصورت بات اس آیت میں، آیت نمبر 4 سورہ نساء میں جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ دو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، وہ عورتوں کی جو حق مہر ہیں خوشی سے ان کو دے دو، جتنا بھی مقرر کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ ان کو دے دو، اس کو لٹکائے مت رکھو۔ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، ہاں وہ عورت اگر خود اپنی خوشی سے کچھ اپنے شوہر کو اس جائیداد میں سے، اس پیسے میں سے دے دیتی ہے تو وہ خوشی سے کھا سکتا ہے، نہ وہ خود اس مال پر نظر رکھے گا اور نہ ہی زبانی کلامی صرف رقم ایک حق مہر پہ لکھنے کے لیے خانہ پوری والی سسٹم کرے گا کہ پوری بھری مجلس میں اس آدمی کی شان رہ جائے کہ اس نے اتنا بڑا حق مہر باندھا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی نکاح کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آتو کہا نا، آتو النساء صدقات، آتو کا مطلب ان کو دینا ہے، تو بہترین ٹائم جب وہ نکاح ہو رہا ہے اس وقت دینا ہے، نکاح سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور نکاح کے فوراً بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ،
ابھی جو پیچھے ہم نے آیت 2 میں پڑھا تھا کہ یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اللہ تعالیٰ نے اسی کی آگے تھوڑا مزید وضاحت کی ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو یتیم بچے ہیں ان کو مال واپس دینا ہے، لیکن فوراً ابھی جب وہ نادان ہوں، چھوٹے بچے ہوں، ان کو بھی سمجھ بوجھ نہ ہو، اس وقت ان کے مال ان کو واپس نہ کرنا۔ ان کو مال کب واپس کرنا ہے؟ کیونکہ التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے اوپر بڑا بنا کر تمہارے حق میں ملکیت دے دی ہے، تمہارے حق میں اللہ نے اس کا تمہارا مال دے دیا ہے، اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس نادانوں کو ان کا مال واپس نہ دے دو، کہیں وہ ایسے ہی ویسٹ نہ کر لیں، تم ان کو بڑا بن کے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ، یعنی ان کی ایجوکیشن کا، ان کے کھانے پینے کا جو سارا خرچہ ہے وہ ان کے مال میں سے کرتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے لیے فائدے کی بات کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہو، اور قَوْلًا مَعْرُوفًا سے اور یہ بھی بات ہے کہ ان کے لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو، یعنی ان کے مال کو اگر تجارت پر لگانا چاہو، اگر اسے کوئی بزنس کرنا چاہو تم کر لو، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے پاس اپنا کوئی بزنس ہو، اور ان کے پاس ان کا مال جو ہے وہ دن بدن گئی ویلیو نہ ہوتا جائے، بلکہ اس مال سے کوئی فائدہ لیا جا رہا ہو۔ یہ ساری ذمہ داری اس شخص پر آتی ہے جو کہ کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، کب تک؟ جب وہ سیانے نہ ہو جائیں، وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر اس وقت تم ان کے اندر کوئی بھلائی کی بات، کوئی رشد و ہدایت، کوئی اہلیت پاتے ہو، اس قابل ان کو سمجھتے ہو کہ اب وہ اپنا مال یا اپنا بزنس سنبھال سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو واپس کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے ان کا مال اجاڑنے کی کوشش نہ کرو، ان یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہو کر تم سے مطالبہ کریں گا، مال کا مطالبہ کریں گے وہ بچے یتیم، تو پہلے ہی اس کو کہیں ٹکانے لگا دوں، اس سوچ میں ان کا مال برباد نہ کرو۔ ایک اور خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات آیت نمبر 6 میں فرمائی ہے، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو تم میں سے غنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے، اگر اس کے انڈر کوئی یتیم پرورش پا رہا ہے تو اس سرپرست کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملا کر اس کو بھی اس کی تعلیم و تربیت، اس کا کھانے کا انتظام اپنے پیسوں سے کر لے، بجائے یہ کہ اس کے مال میں سے، اس کی وراثت میں سے اس کے خرچہ وغیرہ پورا کرے۔ اس طرح سے اس کے اوپر صدقہ کا ثواب مل جائے گا، اور اس بچے کا جو ماں باپ ترکہ اور وراثت چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی ویسٹ نہیں ہوگی۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں جو فقیر ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جو صرف اپنے بچوں کی روزی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے، وہ یتیم کے مال میں سے اتنا مال لے سکتا ہے جس سے اس کی اچھی پرورش ہو سکے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب وہ جب بڑے ہو جائیں، جب اس قابل ہو جائیں کہ ان بچوں کی وراثت ان کو واپس کرنی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی کچھ رولز سیٹ کیے ہیں۔ ایسے ہی ان کو گھر میں بٹھا کر چپکے سے ان کے مال واپس نہ کرو، بلکہ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کچھ گواہ مقرر کر لو، خاندان سے کچھ معتبر لوگ وہاں بلا لو، اور کم از کم وہ 2 گواہ ہوں، اور وہ دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا کروانے نہ ہوں بلکہ بڑی پوری دیانتداری سے گواہی دینے والے ہوں، بددیانتی کرنے والے نہ ہوں، وہ دونوں یتیم کے حق میں بھی ہوں اور جو یتیم کا سرپرست ہے اس کے حق میں بھی ہوں، اور ان کی نگرانی میں یتیم کو ان کے مال کو واپس کرنا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 7 ہے، وَلِلرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے جو کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی وراثت پیچھے رہ جاتی ہے، تو وہ وراثت
تقسیم ہوگی، کس کس کو تقسیم ہوگی اس کے بارے میں بتایا ہے۔ آیت نمبر یہ جو 7 ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ آیت جو ہے دراصل عرب معاشرے میں جو ایک دستور چلا آ رہا تھا اس کی منافی کرتا ہے۔ مثلا عرب میں عورتوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا ہوتا تھا، بلکہ خود بیچاری عورت وراثت کا ایک مال سمجھی جاتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کہا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے، اس ترکہ یا وراثت میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، لڑکی یا عورت کو اس میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ نصیب مفروضہ، اللہ کہتا ہے میں نے حصے ہر ایک کے الگ الگ مقرر کر دیے ہیں، مرد کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ عورتوں کی جو بھی ٹائپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ پوتی ہے، وہ نواسی ہے، جو بھی اس کی عورت کی ٹائپ ہے، ہر اعتبار سے میں نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا، عورت کو کم تر مرد سے سمجھا جانا یا اس کے حقوق بالکل غصب کر لینا، آئندہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ آیت نمبر 8 ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جس دن سارے لوگ مل کر بیٹھ کر وراثت کا مال تقسیم کرنے لگیں گے، اس دن اگر قریبی رشتہ دار، وہ قریبی رشتہ دار جو کہ اس وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں، ویسے ہی وہاں پر موجود ہیں، یا کوئی یتیم وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی مسکین وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اس وراثت میں سے تھوڑا بہت ان کو بھی کوئی دے دو تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر ان کو مال دے نہیں سکتے ہو تو ان کو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے ان سے بات کر لو۔ مال دے نہیں سکتے، بھلے طریقے سے ان سے بات کر لو کا مطلب یہ ہے کہ جب ترکہ کی تقسیم ہوگی تو اگر تم ان کو مال نہیں دے سکتے تو ان کو یہ سمجھا دو بھئی یہ مال یتیموں کا ہے، یا میت نے اس میں سے کسی کے لیے کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی تھی، تو ہم نہیں چاہتے کہ یتیموں کے مال میں سے کوئی ادھر ادھر پیسہ ویسٹ ہو، چنانچہ یتیموں کا مال ان کو دیا جانا چاہیے۔ ہم سب جو لوگ ہیں وہ اس مال کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 2 ہے، وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، تم میں سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو اپنے پیچھے اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ کر جائیں گے، ان کے بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے؟ کہ اگر میں یتیموں کا مال ہڑپ کر جاؤں گا یا دوسروں کا مال کھا جاؤں گا، وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کروں گا، تو کل کو میں نے بھی مرنا ہے اور میرے پیچھے بھی میری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ اس لیے آج مجھے یتیموں کی کفالت کرتے وقت اللہ سے ڈرنا ہے، اس نے سلوک سے کام لینا ہے، یا میں اگر وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے مجھے کسی نے سربراہ بنایا ہے تو مجھے حسن سلوک سے، پورے انصاف سے کام لینا ہے۔ کل کو مجھے بھی مرنا ہے، میرے پیچھے بھی میری اولاد ہوگی، میری بیوہ ہوگی، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا میں نہیں جانتا۔ آج میں اچھا سلوک کروں گا تو ڈیفینیٹلی کل میرے پیچھے رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اس کو چاہیے سیدھی اور صاف بات کرے۔ ان الذین، آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ ہڑپ کر لیتے ہیں وہ خوش نہ ہوں، دراصل وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ وَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا، عن قریب وہ ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو کہ بھڑکنے والی ہے، جو کہ جہنم کی ان آگوں میں ہے جس میں سب سے زیادہ، یا پھر جہنم کے ان درجات میں سے ہے جس درجے میں سب سے زیادہ آگ ہوگی۔ آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 سورہ نساء کی وہ والی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک مرد، عورت، دادی، نانی،
یا پھر جتنے بھی ہمارے رشتے ہوتے ہیں ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.